السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے الکلام۔ تو جیسا کہ آغاز میں یہ بات کی گئی تھی کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، تو مصنف علیہ رحمہ نے سب سے پہلے کلمہ اور پھر کلمہ کی 3 اقسام میں وجہ حضر بیان کی۔ تو اب نحو کا دوسرا موضوع یعنی کلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو شروع میں تمہیدی طور پر یہ بات یاد رہے کہ مفرد کے مقابلے میں مرکب ہوتا ہے، کلمہ مفرد ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مرکب ہوتا ہے، اور مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جس کو سننے سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی مخاطب کا سکوت اس پر درست ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مخاطب جس وقت متکلم کی بات سنے تو اسے مسند یا مسند الیہ میں سے کسی چیز کا انتظار نہ رہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مرکب غیر مفید، یعنی وہاں پر مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا، مخاطب کا سکوت اس پر درست نہیں ہوتا، یعنی مخاطب کو مسند و مسند الیہ میں سے کسی ایک کا انتظار رہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تعریف کی طرف۔ تو کہتے ہیں الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام ایسا لفظ ہوتا ہے جس نے اپنے ضمن میں 2 کلمے لیے ہوتے ہیں اور ان میں اسناد ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ ہوتا ہے جو کم از کم 2 کلموں میں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر جو سب سے ضروری بات ہے کہ وہ ایسے 2 کلمے ہوتے ہیں جن کے مابین اسناد پایا جاتا ہے۔ تو اب اسناد کی تعریف خود کر رہے ہیں۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، کہ اسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 کلمے جن کلموں سے وہ کلام مرکب ہے، ان میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس انداز سے نسبت ہو کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے اور مخاطب کا اس کلام پر سکوت درست ہو۔ تو سکوت کا فاعل مخاطب بھی ہو سکتا ہے اور متکلم بھی، دونوں اعلیٰ انداز سے معنی درست بنتے ہیں۔ مخاطب کا سکوت اس پر درست ہو یا متکلم کا سکوت اس پر درست ہو، یعنی بات پوری ہو جائے۔ لب لباب یہ ہے کہ ان 2 کلموں میں اسناد پایا جاتا ہو اور بات مکمل ہو جاتی ہو، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں اس میں موجود ہوں۔ تو اس کی مثال لیتے ہیں، مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ زید قائم، اب اگر اس مثال کو دیکھا جائے تو یہ صرف 2 کلموں پر مشتمل ہے، تو جن میں سے پہلا کلمہ مسند الیہ ہے، اسے مبتدا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا کلمہ مسند ہے، اسے خبر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے تو ان دونوں میں اسناد پائی گئی ہے اور مخاطب کو فائدہ تامہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ قیام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف۔ اور دوسری مثال قام زید، اس مثال میں بھی ایسے ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ایک مثال جملہ اسمیہ کی ہے اور دوسری مثال جملہ فعلیہ کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُسَمَّى جملتاً، کہ کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے، کچھ اور ناموں کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے بھی ابھی کہا کہ کلام کو مرکب مفید بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے ہی مرکبات کلامی ہوتے ہیں، مرکب کلامی بھی کلام کو کہا جاتا ہے، جملہ بھی کہا جاتا ہے اور صرف کلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہیں اور لب لباب اور ان کا ثمرہ اور معال تقریباً ایک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، کہ پس یہ معلوم ہو گیا ان الکلام، کہ کلام حاصل نہیں ہو سکتا مگر 2 اسموں سے، جیسے زید قائم، دونوں اسم ہیں، وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیہ، یا ایک فعل اور ایک اسم سے۔ اب اس میں کچھ بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پس معلوم ہو گیا کلام حاصل نہیں ہو سکتا، تو علماء پر فا جزائیہ ہے، اصل عبارت تقدیری عبارت یوں ہے اذا کان الاسناد ماخوذا فی تعریف الکلام، کہ جب کلام کی تعریف میں اسناد ماخوذ ہے، یعنی وہاں پر اسناد کا اعتبار کیا گیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ کلام نہیں حاصل کیا جا سکتا مگر صرف اور صرف 2 صورتوں میں۔ چونکہ اگر استقرائی طور پر دیکھا جائے، تتبع کیا جائے، جو احتمال ہیں
وہ کلام کے 6 احتمال بنتے ہیں، چونکہ انہوں نے کہا 2 کلموں پر مشتمل ہو، تو 2 کلموں کے 6 احتمال بنتے ہیں کہ 2 کلمے ہوں، ان میں سے ہر ایک کلمہ اسم ہو، جیسا کہ یہاں پر مثال بھی دی گئی ہے زید قائم، دونوں اسم ہیں، زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، یا 2 فعل ہوں یا 2 حرف ہوں، یعنی کہ کلمے کی ہر ایک قسم خود اپنے ساتھ مرکب ہو۔ 3 احتمال یہ بنتے ہیں، ایک اسم ہو ایک فعل ہو، یہ چوتھا احتمال ہے، ایک اسم ہو اور 7 حرف ہو، یہ 5واں احتمال ہے، فعل ہو اور 7 حرف ہو، یہ 6واں احتمال ہے۔ بظاہر تو 6 احتمال بنتے تھے، مگر جب انہوں نے فرمایا کہ ان کے مابین اسناد کا پایا جانا ضروری ہے، اور اسناد کے کیا انداز ہے وہ بھی انہوں نے بیان فرما دیا کہ اسناد سے ہماری مراد یہ ہے، ان میں نسبت اس انداز سے ہو کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، تو یہ بات واضح ہوگی، یعنی کہ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ 2 کلمے ایسے ہونے چاہیے، ان میں ایک کلمہ مسند الیہ یعنی محکوم علیہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کلمہ مسند یعنی محکوم بہی ہونا چاہیے۔ تو اب جو 6 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان 6 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جہاں پر ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے کہ 2 کلمے ہوں جن میں سے ایک مسند الیہ ہو اور دوسرا مسند ہو، اور ان میں سے پہلی صورت جب دونوں اسم ہو، چونکہ اسم کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ یہ مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے اور مسند بھی، دونوں طرح یہ آ سکتا ہے، جیسا کہ زید قائم میں اگر دیکھا جائے تو اس مثال میں زید مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، یعنی زید مبتدا اور قائم اس کی خبر ہے۔ اور اس قسم کے جملوں کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جزء اول اسم ہے زید، دوسرا البتہ اس کا جز کبھی فعل ہو سکتا ہے، البتہ یہاں پر یہ اسم ہی ہے، چونکہ یہاں یہ مثال دینا مقصود تھا کہ کلام 2 اسموں سے مرکب ہو سکتے ہیں۔ او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے بھی کلام مرکب ہو سکتے ہیں، جیسے قام زید۔ اب اگر اس مثال کو دیکھا جائے قام زید میں، یہاں قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو اب اسناد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قام مسند ہے، محکوم بھی ہے، اور زید مسند الیہ ہے یعنی محکوم علیہ ہے۔ تو اب اس سے بھی کلام کا یہ بھی کلام ہے، چونکہ یہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں پائے گئے، لہذا مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا۔ اس قسم کے جملہ کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ البتہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی یہاں پر میں نے احتمالات آپ کے سامنے ذکر کیے کہ دونوں فعل ہوں یا دونوں حرف ہوں، ایک اسم ہو اور 7 حرف ہو، یا ایک فعل اور حرف ہو، یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں کہ یہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں بیک وقت نہیں پائے جا سکتے، چونکہ ایک اسم ہو اور 7 حرف ہو تو اسم تو مسند الیہ واقع ہو سکتے ہیں، مسند بھی واقع ہو سکتے ہیں، مگر حرف میں نہ تو مسند اور نہ ہی مسند الیہ، دونوں میں سے کسی ایک کی بھی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ ایسے ہی 2 فعل اکٹھے تو 3 صورتیں یہ حرف کی نکل جائے گی کہ 2 حرف ہوں، ایک اسم حرف ہو، ایک فعل اور حرف ہو، ان 3 صورتوں سے کلام مرکب نہیں ہوگا۔ اور چوتھی صورت جس میں کلام مرکب نہیں ہوگا کہ دونوں فعل ہوں، ایک فعل تو مسند واقع ہو جائے گا، مگر یہاں پر مسند دو میں سے، یعنی کہ مسند اور مسند الیہ میں سے ایک چیز یہاں پائی جا سکے گی، مسند ہونا، مسند الیہ یہاں پر پھر نہیں پائے گا، چونکہ فعل صرف اور صرف مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ اب فَإِن قِيلَ آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں، فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاء سے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے کہا کلام مرکب ہوتا ہے 2 کلموں سے، ان میں اسناد ہوتی ہے، تو وہ یا تو 2 اسموں سے مرکب ہوتا ہے یا ایک اسم اور فعل سے۔ ہم ایک ایسی مثال بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اور اس سے کلام مرکب ہوئے، اس سے کلام بالاتفاق تسلیم بھی کیا گیا، جیسے یا زیدو۔ اب یا زیدو، یہ یا حرف ندا ہے، زید اگرچہ اسم ہے، آپ نے کہا حرف نہ مسند نہ مسند الیہ، تو پھر تو اس کو کلام نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ کلام ہے اور اس کے کلام ہونے پر اتفاق کیا گیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ نقص جو وارد کیا گیا ہے، اس کا وارد کرنا درست نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلبو، کہ حرف ندا جو ہوتا ہے جیسے یہاں پر یا حرف ندا ہے، یہ قائم مقام ہوتے ہیں ادعو کے، یا قائم مقام ہوتے ہیں اطلبو کے۔ اب اگر دیکھا جائے ادعو ہو یا اطلبو ہو، یہ دونوں فعل ہیں اور ان کے اندر ضمیر مستتر واجب الاستتار انا، دونوں میں چاہے ادعو ہو یا اطلبو ہو وہ ان کا فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ادعو اور اطلبو یہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہے، تو فعل مسند اور فاعل مسند الیہ، اس وجہ سے اس کو کلام کہا گیا ہے۔ جبکہ یہاں زید کی جہاں تک بات ہے وہ تو اطلبو کا اور ادعو کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول اضافی چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر کلام مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ مسند اور مسند الیہ دونوں پر مشتمل ہے، لہٰذا یہاں پر اعتراض وارد کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہم نے جو تعریف کی کہ کلام دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ دو یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل، یہ بات ہماری درست ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا۔ تو جن عزیزوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ تک مفید ویڈیوز پہنچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔